عصر، تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے، قسم ہے اس زمانے کی جو تیزی سے گزر رہا ہے، والعصر۔ اس میں اگر آپ کو یاد ہو، میں نے میٹرک کے زمانے میں سام آف لائف ایک نظم جو ہے انگریزی زبان کی بڑی عمدہ نظم ہے، اس کا ایک سٹینزا آپ کو سنا رہا ہوں۔ آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ and our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. Art is long، فن ہو علم ہو یہ بہت طویل کام ہے، اس میں مہارت حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے، اور وقت گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ، ٹائم از فلیٹنگ، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ And our hearts though stout and brave، اور اگرچہ ہمارے دل بڑے مضبوط ہیں، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، کوئی انجائنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، still like muffled drums are beating، اس کے باوجود جیسے کہ کہیں کوئی فوجی جرنیل جو ہے اس کی میت جب چلتی ہے گاڑی پر تو اس کے ساتھ ساتھ ڈرم ہوتا ہے، ڈرم کی بیٹنگ ہو رہی ہے، ڈھول بج رہا ہے، اور ڈرم کی ہر بیٹنگ کے ساتھ اس کے ساتھ چلنے والے، مارچ کرنے والے جو فوجی ہیں ان کے قدم اٹھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ڈرم کی ہر بیٹنگ کے ساتھ یہ جو جنازہ ہے یہ قبر سے قریب تر ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ دل جو دھڑک رہا ہے، and our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave، ہمارا یہ دل بھی، اس کی ہر حرکت جو ہے، beating of the heart، یہ بھی ہر حرکت ہمیں اپنے قبر سے قریب تر کر رہی ہے، گویا کہ ہماری لاش جو ہے اس گاڑی کے اوپر رکھی ہوئی ہماری ہر بیٹ آف دی ہارٹ کے ساتھ قبر سے نزدیک تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تصور ہے ٹائم از فلیٹنگ، والعصر یہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ اس پر شاہد ہے۔ عربی زبان میں اعصار کہتے ہیں جھکڑ، بہت تیز آندھی چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے عصر کا وقت وہ ہے جبکہ اب دن تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے بجلی کی ایجاد کے بعد سے رات دیر میں شروع ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے جبکہ بجلی ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو رات تو غروب شمس کے ساتھ رات شروع ہو جاتی تھی، اور عصر کے بعد سے پھر یہ کہ حسل اینڈ بسل ہوتی تھی کہ اب لپیٹو اور سمیٹو مال۔ کسی نے اگر کوئی اپنی دکان جو ہے سڑک کے اوپر لگائی ہوئی ہے، کہیں راستے کے اندر کسی نے کوئی سامان اپنا پھیلایا ہوا ہے، کوئی مرچنڈائز اس کا ہے، اب وہ لپیٹتا ہے، گھر جانے کی خبر کرتا ہے۔ وہ عصر جو ہے، وہ زمانہ، یہ ہے در حقیقت جو تصور دیا گیا ہے۔ اور اس میں گواہی کس پہلو سے ہے؟ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں جو قسمیں آتی ہیں تو ہم تو قسم کھاتے ہیں کس اعتبار سے، کسی عظیم شے کی قسم کھائیں گے، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم وغیرہ، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ سے عظیم تر تو شے کوئی ہے نہیں۔ اللہ جب قسم کھاتا ہے تو اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں مفسرین نے اس معاملے میں خام خواہ محنتیں کی ہیں، والتین والزیتون، انجیر اور زیتون پر قسمیں کھائی گئی ہیں، تو اب اس کے حوالے سے انجیر کے خواص کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، طبی طور پر کیا اس کے اندر جو ہے وہ مفادات ہیں، فوائد ہیں۔ حالانکہ یہ چیز نہیں، بنیاد جو ہے صرف شہادت۔ اللہ کی قسم بھی ہم جب کھاتے ہیں تو کیوں کھاتے ہیں؟ کس بات پر کھاتے ہیں؟ اپنے کسی سٹیٹمنٹ پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، یا کسی وعدے پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تمہاری یہ بات پوری کر دوں گا۔ تو گویا کہ مقصود کیا ہے؟ گواہی۔ اللہ گواہ ہے، اللہ کو گواہ کر کے، اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین۔ تو قرآن مجید میں جو قسمیں اللہ نے کھائی ہیں ان میں مجرد شہادت ہے پیش نظر، اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا عظیم ترین ہے، اس سے عظیم تر تو کوئی شے ہے نہیں۔ اب زمانے کی گواہی کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ پوری انسانی تاریخ کا جو بھی چشمدید گواہ ہے وہ زمانہ ہے۔ یہ زمانے کی چادر، سورہ اعراف کے اندر آپ اس کو دیکھیں گے، پہلے وہ تخلیق آدم وغیرہ کا ذکر ہوا ہے، اس کے بعد قیامت کا ذکر، اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے جنت والے اور دوزخ والے اور اصحاب الاعراف ان کا قصہ ہے۔ یہ تو گویا کہ دو انتہائیں ہو گئی، ابتدا انتہا۔ اس کے درمیان پھر شروع ہوتا ہے حضرت نوح کا معاملہ، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت
لوط کا، حضرت شعیب کا، اور پھر بڑی تفصیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ سب تاریخ ہے. یہ زمانہ ان تمام چیزوں کے تہذیب عبری چھا گئی دنیا میں، پھر ختم ہو گئی. یہ سارا عروج و زوال اس زمانے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ چشمدید گواہ ہے. بڑی بڑی عظیم سلطنتیں بنی اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منتشر ہو گئی، ہوا ہو گئی. اسی طریقے سے بڑے عظیم لوگ آئے دنیا کے اندر، پھر ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی یاد تک جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں رہی. اس میں کیا اصول ہیں، کیا قواعد ہیں؟ عروج ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، زوال ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ قرآن مجید ان سب سے بحث کرتا ہے. لیکن یہ کہ والعصر جو ہے زمانے کو گواہی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. یہ زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطوں کو پورا کرنے والے. اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں، چونکا دینے کا انداز بھی ہے. جیسے یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، آپ انگریزی میں بھی کہتے ہیں کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک، وقت کو اس کے ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے رکھو کیونکہ یہ تو تیزی سے چلا جائے گا. اور یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے، اسی میں کچھ بنانا ہے، اسی میں کچھ کرنا ہے، اسی میں کچھ کمانا ہے. اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی ہے بعض مفسرین نے. ایک صاحب نے اپنا مشاہدے کی بنیاد پر لکھا کہ میں ایک دفعہ شام کے وقت ایک بازار منڈی اس میں سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک برف بیچنے والا بہت چیخ چیخ کر اپنے برف کو بیچنے کے لیے لوگوں کو متوجہ کر رہا تھا. اس کی حالت جو تھی وہ بڑی ڈیسپریٹ. کیوں انہوں نے سوچا؟ اس لیے کہ اس کا برف تو پانی ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا اگر بکا نہ. کوئی بساتی ہے، اس کا سامان ہے، نہیں بکا ہے، کوئی بات نہیں، دکان بند کرے گا، اگلے روز آئے گا، وہ سامان تو اس کے پاس ہے نا. اس کی اصل راس تو کہیں نہیں گئی، اس کا اصل سرمایہ تو محفوظ ہے. لیکن یہ برف کا تاجر جو ہے، یہ تو برف اگر بکی نہ تو پانی ہو گئی، ختم، اصل راس المال بھی گیا. انسان کی حیثیت برف کے تاجر کی ہے، اس کی زندگی کی برف گھل رہی ہے، تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہے. جس کو کہا ہے ایک شاعر نے بہت عمدگی کے ساتھ، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں میری عمر پہلے 60 برس تھی، اب 61 ہو گئی، بڑھ گئی. بڑھی کہاں ہے، کم ہو گئی. اس لیے کہ جو بھی ٹائم اس دنیا میں ہے میرے لیے اس میں سے اب 1 سال کم ہو گیا. 1 گھنٹہ جو گزرا ہے، ایک گھڑیال بجا، 1 گھنٹہ اور، یہ 1 گھنٹہ میری زندگی میں سے کم ہو گیا ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو یہ وہ چونکا دینے کا انداز ہے. ٹائم از فلیٹنگ، کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک. والعصر ان الانسان لفی خسر.